रही है हमारे ऊपर ये जो अजाब है हंगामी दौरों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं उमैर अज़मत। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे किसी भी मुल्क की मईशत की बहाली, तरक्की के लिए और अवामी सहूलियात के लिए टैक्स कल्चर किस हद तक ज़रूरी है। हम अपने मुल्क में टैक्स कल्चर को क्यों नहीं परवान चढ़ा सके, इसका ज़िम्मेदार कौन है, FBR, हुकूमत या फिर आवाम। ये सब गुफ्तगू होगी आज के इस प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं किसी भी मुल्क की मईशत के लिए, किसी भी मुल्क की बेहतरी के लिए टैक्सेस का क्या रोल है और इस सब के बावजूद पाकिस्तान में टैक्स कल्चर क्यों नहीं परवान चढ़ पा रहा, हमें क्यों कर्ज लेना पड़ते हैं अपने मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए। इस सब पर बात करने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी के लिए मेरे साथ डॉक्टर खुर्रम तारिक साहब मौजूद हैं, सदर हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की मईशत में, इकानमी में बेहतरी के लिए टैक्स किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, टैक्स तो लाइफ लाइन है, टैक्स तो एक खून की तरह है और अगर टैक्स नहीं होगा तो कारोबार हुकूमत कैसे चलेगा। तो टैक्स तो बहुत ज़रूरी है, तो ये तो कोई नहीं कह सकता कि टैक्स नहीं होना चाहिए। मगर टैक्स दुनिया में टैक्सेस कैसे इंट्रोड्यूस हुए उसकी मिसालें पूरी दुनिया में मौजूद हैं और वहाँ पर लोग टैक्स देते वक्त घबराते क्यों नहीं हैं और यहाँ पर टैक्स कल्चर क्यों नहीं क्रिएट हो सका। सवाल ये है। तो टैक्स हमारे यहाँ एक हरासमेंट का नाम है, बाहर टैक्स एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है। तो जब तक हम इसको वे ऑफ लाइफ नहीं बनाएंगे, वो कॉन्फिडेंस टैक्स पेयर को नहीं देंगे, तो ये टैक्स का कल्चर क्रिएट नहीं होगा और यही सूरत हाल रहेगी जो है। अच्छा डॉक्टर साहब, बिज़नेस कम्युनिटी को हम सुनते हैं तो उनका यही कहना है कि जब कोई बंदा रजिस्टर्ड हो जाता है, रिटर्न फाइल कर देता है या टैक्स नेट में आ जाता है, तो वो फिर FBR उसी को मरोड़ा चढ़ाता है बार बार। ये बात किसी हद तक ठीक है, मगर क्या समझते हैं कि एट द एंड ऑफ बिज़नेस कम्युनिटी या फिर एट द एंड ऑफ डिपार्टमेंट्स, इन दोनों में किसका कसूर है कि हम अभी तक अपनी जो रजिस्टर्ड लोगों की तादाद है या टैक्स देने वाले लोगों की तादाद है वो बढ़ा नहीं पा रहे? इसके जवाब से पहले मेरे ख्याल में ज़रूरी ये है कि टैक्स का फ़लसफ़ा क्या है। अच्छा, टैक्स का फ़लसफ़ा ये है, टैक्स की फ़िलॉसफी ये है कि बिज़नेस एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट का काम है बिज़नेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना। वो इतनी अच्छी एनवायरनमेंट क्रिएट करती है कि एक बंदे को मौका मिलता है इन्वेस्टमेंट करने का, पैसे बनाने का, और इस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के एवज़ गवर्नमेंट उसमें से अपना एक हिस्सा टैक्स की फॉर्म में लेती है, जो बिल्कुल जायज़ है। अब यहाँ पर गवर्नमेंट बिज़नेस एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है या बिज़नेस एनवायरनमेंट को ख़राब कर रही है। क्या हम खुशी से कारोबार स्टार्ट करते हैं या हरास होते हैं? जब तक ये फ़लसफ़ा चेंज नहीं होगा हुकूमत की आंख में, टैक्स पेयर इसको हरासमेंट ही समझता रहेगा और टैक्स कल्चर कभी क्रिएट नहीं होगा। अच्छा सर, फैसलाबाद में ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनको मैं जानता हूं कि उनकी आमदन काबिल टैक्स है। मिसाल के तौर पे अगर हम क्लॉक टावर, घंटाघर के सराउंडिंग 8 बाज़ारों की बात करते हैं तो वहाँ पे लगभग 50,000 के करीब दुकानें, कारोबारी मराकज़, दफातर मौजूद हैं, मगर वहाँ पे टैक्स देने वालों की तादाद जो है वो 6 से 7 हज़ार है। और उस 6 से 7 हज़ार में भी जो बेशतर लोग हैं या तो अपनी नील की रिटर्न फाइल करते हैं या फिर एक माइनर सा टैक्स जमा करवाते हैं। क्या समझते हैं कि उन लोगों को हम कैसे टैक्स नेट में लेके आ सकते हैं, या वो क्यों अपनी कौमी फरीज़ा जो है उसकी अंजामदही नहीं करते? देखिए, मैंने फिर आपको बात फिर वहीं आ गई कि कौमी फरीज़ा तो हम इसको नहीं समझते, हम तो इसको हरासमेंट समझते हैं। तो जब तक टैक्स मेरे कारोबार का हिस्सा नहीं होगा, मुझे गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया, उस फैसिलिटेशन के एवज़ मेरा कारोबार बढ़ा, मैं इंडस्ट्री के लिए कनेक्शन लेने गया, मुझे फ़ौरन मिल गया, मेरे पास यूटिलिटीज़ मिल गई, मुझे ख्वार नहीं होना पड़ा और मेरे कारोबार में इतनी फैसिलिटेशन आई और कारोबार बढ़ा। उसमें से एक हिस्सा मुझे टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जहाँ पर हरासमेंट का कल्चर होगा, जहाँ पर पकड़ दकड़ का कल्चर होगा, तो वहाँ क्या होगा? लोग ये कहेंगे कि यार इससे तो बेहतर है, और ये बात सही है। आप बिल्कुल सही कहा आपने कि जिन लोगों ने टैक्स एम्बिट में दाखिल होने के बजाय बाहरों बार फैसले करा लिए,
وہ زیادہ بہتر رہے ہیں. تو پھر اب مثالیں ہمارے پاس وہ جب موجود ہوں گی تو کون ٹیکس دے گا؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کلچر سے کیسے ہم اپنی جان چھڑوا سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنا نظام چلانے کے لیے اربوں ڈالر ہر سال قرض لینا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں اس ملک کا نظام جو ہے وہ چل سکتا ہے. تو کس طرح سے ہم خود کفیل ہو سکتے ہیں، اپنے لوگوں کی آمدن جو ہے اس سے ٹیکس حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا مشورہ دیں گے ایف پی آر کو یا متعلقہ اداروں کو؟ دیکھیے جی، ایف پی آر کو ایک پبلک ریلیشننگ کیمپین سٹارٹ کرنی چاہیے ٹیکس فیسیلیٹیشن کے لحاظ سے، کہ جی آپ کو ہم سے فیسیلیٹیشن کیا چاہیے. اصل میں اس کے حصے دو ہیں. جو ایف بی آر ہے اس کا کام ہے ٹیکس کلیکٹ کرنا، اور جو فیسیلیٹیشن ہے وہ باقی جگہوں کا کام ہے. سو دے ہیو ٹو کمبائن اینڈ ٹاک ٹو بزنس کمیونٹیز کہ جی ہم ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے ایشوز ہیں، ملک نہیں چل رہا، ہم یہ ٹارگٹ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. تو بزنس کمیونٹی بتائے گی کہ جناب میرا کاروبار آپ کے اس قانون کی وجہ سے رکا ہوا ہے، اس کی وجہ سے میں 2 سال سے پھنسا ہوا ہوں، یہ افسر مجھے تنگ کر رہا ہے، یہ نظام، یہ میرے ٹریبیونل میں فیصلے پھنسے ہوئے ہیں. تو جب تک آپ یہ ساری باتوں کو ڈی باٹل نیک نہیں کریں گے، یہ ہے کمنگ کلوزر. فیسیلیٹیشن والے اور ٹیکس کلیکشن والے بزنس کمیونٹی کے پاس آئیں، ان سے بیٹھ کر ایک چاک آؤٹ کریں اور گریجولی یہ امپروو کر دیں. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا، بظاہر تو اسٹیک ہولڈرز پہ مبنی، ایف پی آر پہ، دیگر اداروں پہ مبنی کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں، لیکن ہمیں ان کی کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آتی. ٹیکس پیئر اور اداروں کے مابین برج کا کردار ادا کرنے کے لیے جو بھی کوئی تنظیم بنتی ہے، کمیٹی بنتی ہے، مجھے اس کا کم از کم کوئی آؤٹ کم نظر نہیں آتا. نیگلیجنس کس کے اینڈ پہ ہوتی ہے؟ دیکھیے جی، زیادہ تر کمیٹیز جو ہیں نا وہ آئی واش ہیں. لوگوں جو پراپر اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ڈیفائن ہی نہیں کرتے. تو اسلام آباد میں بیٹھ کر کون سے کس معیار پہ وہ لوگوں کو سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ان پٹ کس کوالٹی کی آتی ہے، تو آپ وہ اور بہت ساری میٹنگز ایسی ہیں، بہت ساری کمیٹیز ہیں کہ میٹنگز ہی نہیں ہوتی. تو میٹنگز کی ڈیفینیشن ٹی آر پہ کلیئر ہونی چاہیے. ویب سائٹ پہ ڈالیں، پراپر اسٹیک ہولڈرز لیں اور ان کے ذمے ڈالیں گے یہ فیصلہ 4 مہینے میں چاہیے، یہ فیصلہ 3 مہینے میں چاہیے. اور ایسا ہوا ہے، میں خود کچھ کمیٹیوں کا حصہ رہا ہوں جنہوں نے فیصلے بہت کوئکلی کیے ہیں اور بہت سارے کاموں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. سو ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، مگر اس کو ویب سائٹ پہ ڈالیں، لوگوں کو ٹی او آرز دیں اور آبجیکٹیوز اپنے کلیئر کریں. آبجیکٹیوز نہیں کلیئر کرتے. اچھا، ایک اور چیز، میں انکم ٹیکس ریٹرن کی کیمپین بھی چل رہی ہے. فیصل آباد کے حوالے سے بات کروں گا. 5 لاکھ کے لگ بھگ این ٹی این ہولڈرز کی تعداد ہے، جس میں سے قریباً 2 لاکھ لوگوں نے ابھی تک اپنی انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروائی ہے. 1 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ امپلائڈ ہیں، سیلریڈ پرسن ہیں، اور 1 لاکھ سے بھی کم بزنس کمیونٹی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنی ریٹرن جمع کروائی ہے. مطلب اتنا شارٹ فال ہے کہ ایف پی آر کو بار بار ڈیڈ لائن دینا پڑ رہی ہے. کس طرح سے ہم اس چیز کو بڑھا سکتے ہیں؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں چیمبر اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ اپنا رول کہاں پہ پلے کر رہی ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں ہمارا ایک کلچر ہے، ہم آخری دن کام کرتے ہیں، اور ہمارا جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہے وہ کہتا ہے جی کہ آخری دن رات کے 12 بجے 11:30 بجے ہم فیصلہ کریں گے ہم نے ریٹرن بھیجنے کی نہیں بھیجنی، جبکہ ریٹرن اس کی فائنل ہے، اس کا بٹن دبانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں کہتا ہے جی ٹھہر جائیں. ہمارا یہ کلچر ہے، کیونکہ ماضی میں اس طرح ہوا کہ جن لوگوں نے ریٹرنز پہلے جمع کرائیں اس کے بعد ریٹرن میں کوئی چینج آ گئی، قانون میں کوئی چینج آ گئی، جس کی وجہ سے بعد والے ریٹرن والوں کو کچھ ایڈوانٹیجز ہو گئے. تو ہم لوگ آخری ٹائم پہ کام کرتے ہیں، جو فائنل ڈیڈ لائن ہے ہم نے اسی پہ کام کرنا ہے، اور اسی پہ میرے خیال میں ریٹرنز کی تعداد ٹھیک ہوگی، کم نہیں ہوگی جب یہ چیپٹر کلوز ہوگا. ٹھیک ہو گیا. بالکل ڈاکٹر خرم طارق صاحب کی قیمتی آراء آپ نے سنی ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر ٹیکس کلچر کو پروان چڑھانا ہوگا، لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنا ہوگا کہ آپ کا جو دیا جانے والا ٹیکس ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، اس سے اس ملک کے سرکاری ہسپتال چلیں گے، اس ملک کے تعلیمی ادارے چلیں گے، یہاں پہ ٹوٹی سڑکوں کی مرمت ہوگی، یہاں پہ نئی سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا. تمام جتنے بھی عوامی فلاحی منصوبے ہیں وہ صرف اور صرف عوام کے ٹیکس کے پیسے سے ہی ہوں گے. نہ صرف ٹیکس کلچر کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے جو ایک ہراسمنٹ کا عنصر پایا جاتا ہے اس کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. جی، چھوٹے تاجروں کی نمائندگی کے لیے انجمن تاجران سٹی رجسٹرڈ سے خواجہ شاہد رزاق سکہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. سکہ صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے مصروف ترین وقت میں سے کچھ ٹائم دیا. ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹیکس کے حوالے سے کہ پاکستان میں ٹیکس کلچر اس طرح سے پروان نہیں چڑھ پا رہا، اتنی تعداد میں لوگ ٹیکس نہیں دے رہے
جتنے لوگوں کی آمدن قابل ٹیکس ہے، کیا کہنا چاہیں گے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ نے کہا جی قیمتی ٹائم، اس وقت ٹائم کوئی قیمتی نہیں، سب فارغ بیٹھے ہیں۔ دوسرا جو ہے ایف بی آر کے حوالے سے جو آپ نے کیا، میرا سوال یہ ہے کہ لوگوں کی آمدن قابل ٹیکس ہے مگر پاکستان میں یا فیصل آباد میں اتنی بڑی تعداد میں لوگ ٹیکس نہیں دے رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو محکمہ ہے وہ ٹیکس کلیکٹ کرنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ ان سے اگر وہ کلیکشن کی طرف آ جائیں تو ان کے جو خفیہ دروازے ہوتے ہیں پیسے لینے دینے کے، وہ ان کی راہ بند ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہر دفعہ 30 ستمبر ہوتی ہے ڈیٹ ریٹرنوں کی، اور ریٹرنیں جمع نہیں ہوتی، پھر ڈیٹ بڑھانی پڑتی ہے۔ اب دوبارہ انہوں نے 31 نومبر جو ہے وہ 30 نومبر جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ اس کو دوبارہ بڑھانا پڑے گا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ تاجر ٹیکس دے رہا ہے مگر اس کے اگینسٹ اسے کوئی کسی قسم کی فیسلٹی نہیں ہے، چاہے کروڑوں روپے بھی ٹیکس کوئی دیتا ہو تو نہ ہیلتھ کی کوئی اسے فیسلٹی ہے، نہ کوئی ایجوکیشن کی ہے، نہ کوئی اور ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹیکس کلچر جو ہے 1990 میں سیل ٹیکس جو ہے آیا جی، اور اس کے بعد کبھی اس کا نام جی ایس ٹی کر دیا گیا، کبھی وی اے ٹی کر دیا گیا۔ گورنمنٹ سے ان تقریباً 20-22 سالوں میں 32 سال میرا خیال ہو گئے، 32 سالوں میں گورنمنٹ ایک اس جنرل سیل ٹیکس پہ لوگوں کو سیٹسفائی نہیں کر سکی۔ فارن ملکوں سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے ایئرپورٹ پہ ریفنڈ کے کاؤنٹر ہی نہیں بنا سکی۔ تو یہ ٹیکس کیسے حاصل کریں گے؟ کیونکہ ایک جب فیسلٹی ہوگی تو تبھی کو ٹیکس دے گا نا۔ اس وقت دیکھیں گے 3-4 سال سے ہماری سڑکیں ٹوٹ کا شکار ہیں، محلوں میں پانی کھڑا ہے، سیوریج کا نظام بہتر نہیں ہے۔ یہ چیزیں کریں گے تو لوگوں کو کچھ نظر آئے گا۔ اچھا سر، آپ نے ایک بات کی ہے کہ لوگ شاید ایف بی آر سے ڈرتے ہیں، یا ایف بی آر کے لوگ شاید کرپشن کے ڈر سے ٹیکس نہیں لینا چاہتے۔ جو 2% یا چند % لوگ، میرا سوال ہے کہ ٹیکس پے کرتے ہیں، کیا ان کو ایف بی آر والے نہیں ڈراتے؟ جس کا معاملات سارے ٹھیک ہیں، کیا اس کو ایف بی آر کے نوٹس نہیں آتے؟ صرف جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کا ہی کیوں یہ کہنا ہے کہ ایف بی آر کی ہراسمنٹ کا اندیشہ ہے یا خدشہ ہے، اس لیے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں آتے؟ دیکھیں جی، یہاں کلچر ایسا بن چکا ہے کہ کوئی پورا بھی ٹیکس دے تو ایف بی آر کی نظر میں وہ چور گنا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ٹیکس کلچر ہے وہ پروان نہیں چڑھ رہا۔ جو جس طرح بھی ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ مین لوگوں سے پورا کرواتے ہیں جو 2-3-4% دے رہے ہیں۔ اگر ٹیکس کلچر اور ٹیکس کے ریٹ ٹھیک ہو جائیں تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ سمجھیں کہ ہر کمیونٹی کا ٹریڈ کا جو ہے جی پی ریٹ ہے وہ اگر اسیس کر دیا جائے تو وہ اس میں سہولت ہو سکتی ہے۔ اس وقت جو بھی کسی کا کیس اسکوٹری میں آ جائے یا وہ ٹوٹل آڈٹ میں آ جائے تو جتنے بھی آفیسر ڈپٹی کمشنر وغیرہ ہیں وہ اس کو ڈائریکٹ 25% اس کی سیل بڑھا کے اس میں ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ اس ٹیکس میں نہ اس کے خرچے نکالے جاتے ہیں اور نہ کچھ۔ اس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہمیں 2 پیسے دے کے بھی جو ہے وہ اپنا معاملہ حل کریں۔ اچھا سر، ایک عام تاثر یہ ہے کہ کارپوریٹ کلاس کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ کافی حد تک بہتر ہیں،
लेकिन जो ट्रेडर क्लास है उसमें टैक्स चोरी की शरह या टैक्स न देने की शरह ज़्यादा है। आप इससे किस हद तक मुत्तफिक हैं? आपने सही कहा है। देखें, कारपोरेट सेक्टर जो है उसमें पढ़े लिखे लोग हैं, और जो छोटे ताजर हैं जिन्हें अपना लिखना भी नहीं आता, तो वो जो जीएसटी का या इनकम टैक्स का जो है निज़ाम, उसको उनकी समझ से बालातर है। या तो उनके लिए ख़त ख़ताबत जो है उर्दू में की जाए, और जो वकला को एक सिंगल फॉर्म दिया जाए कि इसे आप फिल करके अपने रिटर्न जमा करा दें, तो वकीलों की फ़ीस भी बचेगी और वो टैक्स भी। इस हवाले से तो एक बाकायदा रिटर्न मौजूद है छोटे दुकानदारों के लिए एफबीआर की जानिब से, जिनका टर्नओवर जो है वो कम है, उनके लिए एक स्पेशल रिटर्न जारी की जाती है। नहीं, वो उर्दू में नहीं है, वो इंग्लिश में है, क्योंकि इंग्लिश में होने की वजह से फिर वो जो है आपका हमारा छोटा दुकानदार वो फिर वकीलों का ही मोहताज होता है। अगर वो सिंगल फॉर्म हो, उर्दू में हो, हम खुद फिल करें जी, और वो जितना टैक्स है गवर्नमेंट के खाते में जमा करवा दें। ठीक है, बिल्कुल शाहिद रज़ाक सिक्का साहब की बातें जो थीं वो सुनी हैं कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे पहले तो वही टैक्स कल्चर की बात की जा रही है, उसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि टैक्स गुज़ारों के लिए ख़ुसूसी सहूलियात जो हैं वो फ़राहम की जाएँ। ये कोई स्पेशल प्रोटोकॉल्स टैक्स पेयर्स के लिए ना होने की वजह से पाकिस्तान में टैक्स कल्चर परवान चढ़ाना मुश्किल है। इसी पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, मगर यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो जरूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हम दोनों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू कर रहे हैं टैक्सेस के हवाले से कि किसी भी मुल्क की मईशत के लिए टैक्स किस हद तक ज़रूरी हैं, और हम अपने मुल्क के अंदर टैक्स कल्चर को क्यों नहीं परवान चढ़ा पा रहे। बिज़नेस कम्युनिटी की आरा आपने सुनी, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया बिज़नेस कम्युनिटी की जानिब से। टैक्स माहिरीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे। पैनल मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमाद इफ्तिखार मलिक, सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार और माहिर टैक्स अमूर हैं, वो मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमाद साहब, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो किसी भी मुल्क की इकानमी के लिए क्या समझते हैं कि टैक्स की अदायगी किस हद तक, और बिलखुसूस डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो किस हद तक ज़रूरी हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। इसमें ये कि किसी भी मुल्क की इकॉनमी में बैकबोन जो सी है वो टैक्स की कलेक्शन होती है। डायरेक्ट टैक्सेस क्योंकि आम आदमी की इनकम के ऊपर वो कलेक्शन हो रही होती है, इसलिए ओवरऑल किसी भी मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए उसमें टैक्स कल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसमें एक चीज़ जो हमने मौजूदा भी देखा है कि उसमें एफबीआर और बिज़नेस कम्युनिटी के दरमियान कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जिसकी वजह से एफबीआर अपने टारगेट जो 2023 के उन्होंने सेट किए हैं उसको अचीव करने में थोड़ी सी उनको मुश्किल पेश आ रही है। सेकेंडली उसमें ये कि अभी जैसे 2022 की एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न की ड्यू डेट हुई, 2 दफ़ा गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड की, उसमें एक मेजर रीज़न फ्लड की भी थी। सेकेंडली बिजनेसमैन है ना इतना ज़्यादा परेशान है, उसको अगर एक तरफ आप देखें कि टैक्स की कलेक्शन की बात करते हैं, लेकिन उनको उसके पैरेलल जो एफबीआर ने कुछ अम्यूनिटीज़ दी होती हैं, कुछ रिफंड्स उनको दिए होते हैं, वो सारी की सारी चीज़ जब होल्ड कर लेते तो उनकी कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। तो इस वजह से ये एफबीआर को भी चाहिए कि कुछ टैक्स पेयर की जो भी उनके राइट्स हैं वो उनको प्रॉपरली टाइमली उनको गिव करें, ताकि है ना बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस है ना वो गेन कर सकें और वो अपना ड्यू टैक्स जो है वो टाइमली जमा करवा सकें। सेकेंडली कुछ है ना बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि है ना हमें हरासमेंट है। एफबीआर को भी चाहिए कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर और रखें बिजनेसमैन के लिए, उनका कॉन्फिडेंस को गेन करें, और ताकि कुछ एक टेबल टॉक पे बैठ के कुछ फिक्स टैक्स है जैसे गवर्नमेंट ने इम्पोज़ किया था और वो जुलाई में कि बिजली के बिलों पे उन्होंने कलेक्शन की, फिर सब्सिक्वेंटली उसको उन्होंने होल्ड कर लिया, जो कि 1 अक्टूबर से उन्होंने नई एक प्रोसीजर डिफ़ाइन करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें भी कोई भी मैकेनिज़्म एफबीआर नहीं डिफ़ाइन कर सकी।
تو تھرڈ نمبر پہ یہ کہ اگر ہم ایکسپورٹرز کی طرف بات کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپورٹ اس ٹائم اوور آل پاکستان کی کیا پوری دنیا میں انفلیشن ہے اور پاکستان کا ایکسپورٹر بھی اس میں بڑی بری طرح سفر کر رہا ہے. سیکنڈلی ان کو ریفنڈز ان کو ٹائم پہ ڈیو نہیں جو ہیں وہ ان کو سینکشن نہیں ہو رہے, لیکن وہ پھر کہتے ہیں کہ اپنے ٹیکس کے لیے یہ ہم سے ٹائملی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ان کی طرف کلیکشن ہے وہ ہمیں اس کو ریفنڈ نہیں کر رہے ہوتے. تو یہ ساری چیزیں میس اپ ایسا کریٹ ہو جاتا ہے کہ جس میں بزنس مین اپنی ایک ریڈ لائن ڈیفائن کر لیتا ہے اور وہ اس سے آگے نہیں جانا چاہتا. ایف پی آر کو چاہیے کہ اگر 2023 کا جو انہوں نے ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے اس کو اچیو کرنا ہے تو اس کو ایمیکیبلی بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں اور ان کے جو گریوینس ہیں ان کا ٹائملی ریزالو کریں تاکہ ٹیکس کی کلیکشن بھی ہو اور اپنی جو ایف بی آر نے ڈیڈ لائن ٹیکس کے ریٹرنوں کی ہوئی ہے وہ بھی ان کو مل سکیں. اچھا, کیا سمجھتے ہیں ایک تاثر دیا جاتا ہے بزنس کمیونٹی کی جانب سے ایک ہی پوائنٹ کہ انہیں ہراسمنٹ کا سامنا ہے, اس میں سچائی کس حد تک ہے؟ ہراسمنٹ بالکل اس طریقے سے یہ دونوں چیزیں ملی بھگت سی ہوتی ہیں. اگر کہیں کہ کچھ ہے نا بزنس مین بھی خود اس چیز کو مس کیلکولیٹ کرتے ہیں اور مس انفارمیشن اپنی ہی کمیونٹی میں کرتے ہیں. باقی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہے نا ہراسمنٹ کا جو کلچر ہے اس کو منیمم کیا جائے. اس کے لیے ایف بی آر نے اگر کہا کہ فزیکل انٹریکشن جتنی کم ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہراسمنٹ بھی کم ہوگی. آ جا کے بزنس مین کا جو مین کنسرن ہوتا ہے وہ ایک ایف بی آر کی طرف سے جو انڈیو نوٹسز آ جاتے ہیں جس میں انٹیلیجنس والوں کی طرف سے کچھ انفارمیشن آ جاتی ہے اور جس میں بزنس مین جینونلی ٹرانزیکشنز بھی کی ہوتی ہیں تو وہ ان کو ایک ہراسمنٹ فیل ہوتی ہے. اگر آپ ہے نا پیورلی ایف پی آر کی بات کریں تو اس میں کہوں گا ایسا اتنی صداقت نہیں ہے ہراسمنٹ کے حوالے سے, لیکن بزنس مین کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ چیزوں کو نیٹ اینڈ کلین رکھے اور اپنے ہے نا ٹیکس کے معاملات کو جتنا شفاف رکھ سکتا ہے اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ بھی وہ کوآرڈینیٹ کرے تاکہ اس کا پراپرلی ود ان دا بریکٹ آف لا رہ کے اس کا رسپونڈ کیا جا سکے. بالکل, بزنس کمیونٹی کی جانب سے بڑی اہم رات سامنے آئی ہے کہ جو نوٹسز ہیں ان کو صرف ایک ہراسمنٹ کا بہانہ بنایا جا رہا ہے, ان کے اینڈ پہ بھی بہت زیادہ نیگلیجنسز ہیں. نذیر احمد ورک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, سابق سیکرٹری ہیں فیصل آباد ٹیکس بار کے. سر, کیا کہتے ہیں کہ موجودہ پاکستان کے اندر جو ٹیکس کا نظام ہے, ایف بی آر ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر رہتے ہوئے انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ جو عوام پہ ہے اس کے کو کم ہونے کی نوید ہمیں مل سکتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں ہم جیسے آپ کا پہلا کویسچن ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کم ہونے کی, اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہا. ڈیفینیٹلی حکومت نے اپنی معیشت چلانی ہے تو معیشت ہماری ٹیکس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کی کلیکشن جو ہے نا ڈیفینیٹلی عام آدمی کو متاثر کرتی ہے, لیکن میرا اس چیز پہ یقین ہے کہ عام آدمی یا جو بھی چھوٹا بڑا بزنس مین ہے اس کو اپنا ڈیو شیئر دینا چاہیے. ہمیں اس کو ایوائڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمارے پاکستان میں ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں ہوا. یہاں پہ جو ہے ٹیکس کلچر ڈیولپ نہیں ہوا. ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. اگر ٹرسٹ لیول اچھا ہو تو چھوٹے سے چھوٹا بزنس مین بھی اپنا ڈیو شیئر دینے کو تیار ہے. اس میں ٹرسٹ اصل میں جو بات ہے نا, لوگوں کے ذہن میں ایک ایف بی آر کا خوف بیٹھ گیا ہے. انڈائریکٹ ٹیکس دینا کوئی اتنا وہ نہیں ہے, تکلیف دہ نہیں ہے, لیکن جو ایک خوف بیٹھ گیا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ٹیکس نمبر لے لیا تو ہم تو ان کے گرفت میں آ گئے, غلط یہ صحیح ہمارے اوپر یہ چڑھائی کریں گے. اس خوف کو, اس تھریٹن کو جب تک ٹیکس پیئر کے ذہن سے نہیں نکالیں گے اس وقت تک ہم اپنے ٹارگیٹ نہیں اچیو کر سکتے. یہ جو بلڈنگ ہے یہ گورنمنٹ ہے, یہ انہوں نے ٹیکس کلیکٹر ہیں, انہوں نے آپ کے ساتھ میرے ساتھ اپنے ٹیکس پیئر کے ساتھ, ٹیکس پیئر ان کا کلائنٹ ہے, اس کے ساتھ اپنا ٹرسٹ لیول بہتر کریں. جو پبلک منی ہے وہ کہیں جی یہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہینڈز میں, یہ خزانے میں جمع ہوگی اور آپ کے اوپر خرچ ہوگی. جب تک یہ ساری چیزیں ایک عام آدمی کے ذہن میں نہیں جائیں گی. زکوٰۃ ہم بڑی خوشی سے دیتے ہیں, سیلاب آ جاتا ہے ہم بڑی خوشی سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں, ہم ٹیکس نہیں دیتے. اس کی وجہ وہی ہے کہ ٹرسٹ لیول نہیں ہے. ٹیکس نہ اتنا زیادہ ہے نہ ہمارے اوپر بوجھ ہے. صرف ٹیکس پیئر اور ٹیکس کلیکٹر کے درمیان ٹرسٹ لیول ہو, ہم اپنا ڈیو ٹیکس دیں تاکہ ہماری معیشت چلے. کیا موجودہ پالیسیوں سے ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنا جو نظام مملکت ہے وہ قرضوں کی بجائے عوام کی کمائی سے جو حاصل ہونے والا ٹیکس ہے اس سے چلا سکیں؟ جی بالکل ہم اس میں ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں ایک میجر چیز جو ہماری ٹیکس مشینری ہے, یہ جو فنکشنریز ہیں, یہ ایف بی آر کے فنکشنریز یہ اپنا رول بہتر طریقے سے ادا کریں. لیکن بجٹ بنتا ہے, ان کو میسو چانسز ملتے ہیں نئے ٹیکس کلیکٹ کرنے کے, اس کو فالو نہیں کیا جاتا. ابھی گورنمنٹ نے رجسٹریوں کے اوپر 2% سے 7% کر دیا ہے. اب جو بندہ نان فائلر ہے وہ ایک نیل کی ریٹرن فائل کر کے اپنا 5% ٹیکس, گورنمنٹ کا 5% ٹیکس بجا دیتا ہے, بہت بڑی پراپرٹی خرید لیتا ہے. اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ اس نے اتنی زمین خریدی ہے, پیسے کہاں سے آئے,
اس نے یہ نیل کیوں فائل کیا ہے. یہ کم از کم کوئی بندہ اپنا ایک IRO لیول کا رجسٹری برانچ میں ہی بٹھا دے نا, اپنے جو بھی رجسٹرار ہیں, سب رجسٹرار, تو وہاں پہ بھی ہیوی کلیکشن. پالیسیز ہماری ٹھیک ہیں, آگے جو امپلیمنٹ کرنے والے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وہ چاہتے نہیں ہے کہ یہ ٹیکس ہمارا ٹارگٹ پورا ہو. وہ صرف جو ایک میجر انہوں نے 8, 10, 20 ہر RTO میں اس نے بندے ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں, انہی کو بار بار یا سیکٹر انہی کو ہراس کرتے ہیں. اس کو تھوڑا تھوڑا چھوٹے لیول پہ جہاں جہاں گورنمنٹ نے بجٹ نے ان کو کشن دیا ہے وہاں پہ جا کے کلیکشن کرنی چاہیے اور ویجیلنس ان کے اوپر رکھنی چاہیے. ابھی POS لگا دیا انہوں نے سب کے اوپر, ایک دفعہ POS لگ گئے, آگے دوڑ پیچھے چوڑ, وہی لوگ وہ کچی پرچیاں بنا رہے ہیں. اب ان کے اوپر وہ چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے, انہی کے اوپر ہی چیک اینڈ بیلنس کر لیں, بہت زیادہ پیسے آ جائیں گے. 236K ہے پراپرٹیز کا. اس کو اگر ان ٹرو اسپرٹ اگر گورنمنٹ اس کو امپلیمنٹ کر لے, انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے, تو اس میں بہت زیادہ ریونیو آ سکتا ہے. نو ڈاؤٹ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. نعیم قاسم گل صاحب ایگزیکٹو ممبر فیصل آباد ٹیکس بار میں ساتھ موجود ہیں. گل صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس وقت جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے, ریٹرن انکم ٹیکس ریٹرن کیمپین چل رہی ہے, ڈیڈ لائن بار بار بڑھائی جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں یہ FBR کی ناکامی ہے یا پھر بزنس کمیونٹی اس وقت واقعی کرائسس کا شکار ہے جس کی وجہ سے FBR کو ریلیف دینا پڑ رہا ہے؟ میری اس میں یہ رائے یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے درمیان جو ٹیکس پیئر کے رائٹس ہیں وہ اسے نہیں دیے جا رہے, اور جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے رائٹس لینے کی کوشش کر رہی ہے. جس طرح کوئی بھی گورنمنٹ ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں ٹیکس کی جو کلیکشن ہوتی ہے وہ اگر ٹیکس ہے کیا دیکھنا یہ پڑے گا. اگر کوئی بندہ ٹیکس دیتا ہے تو گورنمنٹ نے اس کے اگینسٹ اس کو سروسز دینی ہے. جس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ٹیکس پے کرتے ہیں تو گورنمنٹ ہمیں آرمی کی صورت میں, ڈیفینس کی صورت میں ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کر رہی ہے. اسی طرح جو جوڈیشری ہے, جوڈیشری کے اندر ہمیں انصاف جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے. وہ کس کی ذمہ داری؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح جو ایجوکیشنل سسٹم ہے وہ بھی ہم ٹیکس پے کریں گے, ہم ٹیکس پے کر رہے ہیں تو وہ اس حوالے سے ہمیں گورنمنٹ اپنی سروسز دیں گی. اسی طرح کنسٹرکشن, روڈز, بلڈنگز, اور آپ کوئی بھی انسٹیٹیوشن جس طرح ایروپلینز ہیں, ایئرپورٹس ہیں, ہمیں دنیا کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ریلویز ہیں, تو یہ سارے کا سارا نظام جو چلتا ہے یہ ٹیکس جو ٹیکس پیئر ٹیکس دیتا ہے اس کی بیس کے اوپر یہ سارے کا سارا نظام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس کو اپنے رائٹس کا نہیں پتہ, اور گورنمنٹ جو ہے انفارچونیٹلی ہماری جو انسرٹینٹی کی صورتحال ہے, گورنمنٹ اپنے ہی پرابلم سے نہیں نکل پا رہی, اپنے ہی ایشو سے نکل نہیں پا رہی, تو وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس پیئر کو رائٹس نہیں بتا پا رہی, اور ٹیکس پیئر اپنا رائٹ نہیں لے پا رہا, جس وجہ سے انڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیکس کی جو کلیکشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. اب دوسرے نمبر پہ جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکس جو کلچر ہے اس کو ہم کیسے فروغ دے سکتے ہیں. اس کے اوپر کوئی ٹیکس پالیسی نہیں ہے, لوگوں کے ساتھ کوئی رابطے نہیں ہیں, کسی قسم کی کوئی اگر کوئی چینجز آنی ہوتی ہے تو اس کی پرپوزل عوام سے نہیں لی جاتی, ٹیکس کنسلٹنٹ سے نہیں لی جاتی. ٹیکس بارز اپنا رول پلے کرنا چاہ رہی ہیں, لیکن گورنمنٹ اور جو ہماری باڈیز ہیں, ریگولیٹری باڈیز ہیں FBR کی, وہ ٹیکس بارز کو اگنور کر رہی ہیں. ہم نے بہت ساری ایسی پچھلے دنوں بھی بھیجی ہیں, ہم نے اپنی آراء بھیجی ہیں کہ آپ کس طرح ٹیکس کی کلیکشن زیادہ کر سکتے ہیں. پاکستان ٹیکس بار ہے اور اس طرح RTOs کے اندر اویئرنیس سیشن. اس میں کیا سمجھتے ہیں وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ پالیسیز اس قابل نہیں ہوتی یا پھر وہ سرکاری افسر شاہی کی وجہ سے ان پالیسیوں کو یا ان اہم چیزوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ ابھی میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ابھی ریسنٹلی جو بجٹ آئے اس کے اندر ایک سیکشن کی پروویژن تھی کہ اگر جو FBR کا جو ملازم ہے جو ٹیکس کلیکشن میں مدد دے رہا ہے اس کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس تھا, وہ سیکشن وڈرا کر لیا گیا. پاکستان کے اندر ٹیکس کلچر نہیں ہے, ہراسمنٹ کا عنصر ہے, اس کے ساتھ ساتھ سسٹم میں موجود جو خامیاں ہیں ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس سب پہ ایک قوم مل بن کے ہم اپنا کردار ادا کریں گے, FBR ہے, ریاست ہے, اس کے ساتھ ساتھ شہری اگر اپنی ذمہ داری ادا کریں گے کہ وہ اپنی قابل آمدن جو ان کی قابل ٹیکس ہے اس پر ٹیکس ادا کریں گے, تو اس کے ذریعے ہی ہم ایک ترقی یافتہ قوم بن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, اس کے بعد ملتے ہیں. بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں. بھائیو وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں.
جی ناظرین، آپ نے ٹیکسز کے حوالے سے اسٹیک ہولڈرز کی آراء سنی، جس میں بزنس کمیونٹی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکس ماہرین کا کیا کہنا تھا، پاکستان میں ٹیکس کے نظام میں کیا خامیاں ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ٹیکس کلچر پروان کیوں نہیں چڑھ سکا۔ اب اسی پر مزید بات کریں گے ہم ایف بی آر سے، جو کہ پاکستان کا میجر ٹیکس کلیکٹر ہے۔ میرے ساتھ کمشنر ایف بی آر آصف رشید صاحب موجود ہیں، گفتگو کا سلسلہ مزید ان کے ساتھ بڑھائیں گے۔ سر، سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ٹیکس دینا کتنا لازم ہے، ٹیکس کی کیا اہمیت ہے کسی بھی ملک کی معیشت میں، اس کا نظام مملکت چلانے میں؟ شکریہ جی۔ ٹیکس کی اہمیت جو ہے کسی بھی اکانومی میں ریڑھ کی ہڈی کی ہوتی ہے، اور یہ ایک لائف لائن ہے کسی بھی ملک کی اکانومی اور اس کا نظام حکومت چلانے کے لیے۔ اور جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری پبلک سروسز جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ساری ٹیکس کے ذریعے سے ہی ممکن ہوتی ہیں، اور جس طرح یہ روڈز، انفراسٹرکچر ہے، دوسری پبلک کی سروسز ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ ٹیکس کے ذریعے سے ہی گورنمنٹ فائنانس کرتی ہے۔ تو لہٰذا اس کی اہمیت بڑی کلیدی ہے کسی بھی نظام حکومت کے لیے اور کسی بھی ملک کے چلانے میں۔ مطلب میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ٹیکس دیں گے تو کسی بھی ملک کے یا پاکستان کے عوام کو صحت کی معیاری سہولیات ملیں گی۔ اگر لوگ اپنی آمدن پہ ٹیکس دیں گے تو غریب کا بچہ بھی کسی اچھے تعلیمی ادارے میں مفت تعلیم حاصل کر سکے گا۔ اگر آپ ٹیکس دیں گے، عوام ٹیکس دے گی، تو پاکستان کی سڑکیں جو ہیں وہ اچھی ہوں گی، پاکستان میں انفراسٹرکچر جو ہے، سرکاری ادارے جو ہیں وہ بہتر پرفارم کر پائیں گے، پاکستان کا دفاع جو ہے وہ مزید بہتر ہو سکے گا، پاکستان کی پولیس مزید بہتر ہو سکے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیکس ہوگا تو اس سے یہ سارا نظام چلے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ نے بالکل صحیح اس کو آپ نے بیان کیا۔ میں نے جس طرح ٹرم استعمال کی پبلک سروسز، تو یہ ہیلتھ، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر، پولیس اور دوسری جتنی بھی گورنمنٹ کی خدمات ہیں، یہ ساری ٹیکس کے ذریعے ہی فائنانس ہوتی ہیں۔ لہٰذا ٹیکس کلیکشن جو ہے ان تمام سروسز کو بہتر کرنے میں ایک بہت ہی نمایاں اور کلیدی رول پلے کرتی ہے۔ سر، یہ بات ہوگی، اس کے بعد یہ بھی بتا دیجیے گا کہ ایف بی آر کا پاکستان میں ٹیکس وصولی میں، ٹیکس کلیکشن میں نئے ٹیکس گزاروں کی تلاش میں کیا کردار ہے، ایف بی آر اس کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ دیکھیں جی، جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایف بی آر کی بڑی بیس بہت نیرو ہے اور ٹیکس پیئر کی تعداد بہت کم ہے، اس کی مختلف وجوہات ہیں کہ اس میں جن میں سب سے اہم یہ ہے کہ لوگوں کا لٹریسی لیول ذرا کم ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ خوف رہتا ہے کہ ٹیکس کے نیٹ میں آنے سے شاید ان کو کوئی بہت زیادہ نقصان ہوئے گا، جو کہ سارے مسکنسیپشنز ہیں۔ اس کی وجہ ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایف بی آر نے بہت سارے اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں کہ ٹیکنالوجی کا استعمال ہے، اور انگریزی زبان سے اردو زبان میں ٹیکس کے جتنے بھی دستاویزات ہیں، ٹیکس ریٹرنز ہیں یا دوسرے فارمز ہیں، ان کو اردو ورژن میں بھی پیش کیا گیا ہے، تاکہ عام آدمی بھی اس کو پڑھ سکے اور اس اپنے جو خوف ہیں ٹیکس کے بارے میں ان کو دور کر سکے اور آسانی سے ٹیکس کی ادائیگی کے نظام کو فالو کر سکے۔ اچھا سر، مثال کے طور پہ میں یا کوئی بھی پاکستانی شہری ٹیکس نیٹ میں رجسٹرڈ ہوتا ہے، اپنی آمدن پہ ٹیکس دیتا ہے، اپنے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرواتا ہے، قومی فریضہ ادا کرتا ہے، تو فوائد کیا ہیں ایک فائلر کو اور ایک نان فائلر کو؟ یہ بھی ذرا واضح کر دیں لوگوں کی آسانی کے لیے۔ دیکھیں جی، فائلر اور نان فائلر کے لیے بہت بڑا ایک ٹیکس کا ریٹ کا بہت بڑا فرق ہے۔ لہٰذا فائلر ہونے میں بہت ساری ٹرانزیکشنز جو وہ کر رہا ہوتا ہے،
यानी वो अदायगियाँ कर रहा है, उस पे रेट नॉर्मल हो जाता रहता है अगर वो फाइलर है, और अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 100% टैक्स का रेट बढ़ जाता है। और ये मैं वाज़े कर दूं कि ये जुलाई से ऑनवर्ड जो है ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन है उसमें ये रेट 250 गुना तक चले जाता है, यानी 2% के अगेंस्ट 7% टैक्स देना पड़ता है एक नॉन फाइलर को। लिहाजा फाइलर होने में वो उसको इन इस तरह के फ़वाइद मिलते हैं। ठीक है, अच्छा जहाँ पे आपने प्रॉपर्टी की बात की है तो ये वाकई गवर्नमेंट ने ये टैक्स आयद किया है, मगर हो ये रहा है कि किसी भी शख्स ने जब किसी प्रॉपर्टी का इंतकाल करवाना होता है तो उस वक्त वो जस्ट अपनी रिटर्न फाइल करता है, NTN हासिल करता है, वो रिलीफ ले लेता है वो जो प्रॉपर्टी पे टैक्स लगना है, मगर उसके बाद वो गायब हो जाता है, ना अपनी रिटर्न जमा करवाता है ना टैक्स देता है। तो मेरे ख्याल से तो बजाय इसके कि ये टैक्स कलेक्शन में इजाफा, ये तो फिर उल्टा मुल्की इकानमी के लिए या मुल्क के टैक्स के लिए नुकसान की बात हो रही है। मेरा ख़्याल है कि ये शायद कॉन्सेप्ट इतना ठीक नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा एक बंदा जब कोई ट्रांजैक्शन कर लेता है और ख़ास तौर पे जब वो फाइलर बन जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, तो वो टैक्स के निज़ाम में उसका डेटा आ जाता है, और चूँकि ये टैक्स का निज़ाम जो है वो साल की बुनियाद पे काम कर रहा होता है, तो इस वजह से वो उसको डेफिनेटली सिस्टम के ज़रिए से और डिपार्टमेंट की तरफ से उसको रिटर्न फाइलिंग का नोटिस ज़रूर जाता है अगर कि वो रिटर्न फाइल ना करे। ये बात भी तो है कि करीबन 100% के करीब ऐसे लोग हैं जिन्होंने NTN हासिल किया हुआ है लेकिन वो अपनी रिटर्न जमा नहीं करवाते, और कोई हमें मौसर कार्रवाइयाँ भी ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ दिखाई नहीं देती जिसका इन लोगों को या वक्ती तौर पर ये लोग फ़ायदा उठाने के लिए करते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट के जो है वो कानूनी दायरे के अंदर रह के काम कर सकता है, और वो उसके नॉन फाइलर्स को नोटिस दिए जाते हैं सिस्टम के ज़रिए से, और अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करते तो उनको पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज की जाती हैं। चूँकि डिपार्टमेंट जो है वो कानून के दायरे के अंदर ये सारा कर सकता है, तो वो वही कार्रवाई की जाती है। अच्छा सर, इसके साथ ये भी बता दें, आपने इसके नुकसानात बताए हैं कि मुल्क का निज़ाम ममलिकत उसी सूरत में चल सकता है कि अगर हम टैक्स देंगे, हम अपना कौमी फ़रीज़ा अदा करेंगे, और उसके आपने फ़वाइद भी बताए कि कोई भी शख्स जब रजिस्टर्ड होता है तो उसको टैक्स देता है, इनकम टैक्स, तो उसको क्या फ़वाइद होते हैं। मगर ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बावजूद हम ये मैसेज पूरे 22 करोड़ आवाम तक क्यों नहीं पहुँचा सके? क्यों हमारे मुल्क में जो टैक्स कल्चर है वो परवान नहीं चढ़ सका? कहीं ना कहीं पे हुकूमत की, इदारों की, FBI की गफलत तो ज़रूर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो टैक्स कल्चर है वो आम नहीं हो रहा, और हमें अपना सिस्टम चलाने के लिए फिर आलमी मालियाती इदारों के मिन्नत तरले करने पड़ते हैं, उनसे इमदाद और कर्ज़े लेके हमें सहारा लेना पड़ता है। देखें, इसमें मैं एक बड़ी जो है बात वाज़े तौर पे कहना चाहूँगा कि टैक्स का निज़ाम जो है वो टैक्स कलेक्शन के लिए सारा काम करता है, और ये ज़ाहिर है ये FBI इसको जो है कंट्रोल करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो है जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है और पब्लिक गुड्स और जितनी भी सर्विसेज हैं वो दूसरे डिपार्टमेंट्स देते हैं। लिहाजा FBI का काम जो है वो सिर्फ टैक्स कलेक्शन तक महदूद है, जबकि ये दूसरी सर्विसेज जो हैं ये दूसरे महकमों ने आवाम तक पहुंचानी है, ताकि ये एक साइकिल पूरा निज़ाम हुकूमत का पूरा साइकिल चले, तो लोगों के दरमियान टैक्स कल्चर डेवलप हो, लोगों की गुडविल जो है वो हासिल करने के लिए दूसरे महकमों को भी अपना काम करना चाहिए पूरी तरह, और उनको वो पूरी सर्विसेज और पब्लिक जो गुड्स हैं वो उन तक पहुंचाई जाएं, ताकि उनके अंदर एक गुडविल पैदा हो और वो टैक्स देने की तरफ माइल हों। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। तमाम स्टेक होल्डर्स की, टैक्स गुजारों की, टैक्स माहिरीन की, टैक्स कलेक्टर की जो गुफ्तगू है वो आज के इस प्रोग्राम में हुई है। ताहम खामियां हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, जिसकी वजह यह है कि हम
ٹیکسز کا نظام جو ہے وہ بہتر نہیں کر پا رہے. جہاں پہ اداروں کی غلطیاں ہیں وہیں پہ ہماری یعنی کہ معاشرے کے ذمہ دار لوگوں کی بھی غلطیاں ہیں کہ وہ شاید ٹیکس نہیں دینا چاہتے. لیکن ہمیں اپنا قومی فریضہ ادا کرنا ہوگا. ہم اپنی ذمہ داری کا احساس کریں گے, ٹیکس دیں گے, تو اس سے ہی ہمارا ملک آگے بڑھ سکے گا. اسی کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. فلائی اوور تو ضروری ہے. ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہم دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں.